الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سنن و آداب کی 2 قسطیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ چلیے آج تیسری قسط کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نمبر 8، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا، یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجہ اولا نہ کرنا۔ ایک طویل حدیث میں منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے گھر میں میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی ستر عورت ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ نمبر 9، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ سورۃ الاحزاب۔ نمبر 10، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ نمبر 11، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات جس میں پائی جائے گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے ماں سوا تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ بخاری شریف۔ نمبر 12، اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ سورۃ النساء۔ نمبر 13، دین کی آسانی کا یقین رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے۔ بخاری شریف۔ آج اسی دوسری قسط پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ اس طرح کے سلسلے کو سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ فقط والسلام۔ Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.